بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھاریہ گزٹ میں ہوں گل بخشالوی۔ قومی منظر میں پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان تو خون بھی سفید ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق نے کبھی دنیا کا چکر لگایا تھا۔ صاحبان علم کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی آبادی کا 5واں حصہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خلائی مخلوق ہمارے سیارے کا دورہ کر چکی ہے، جبکہ 7% کہتے ہیں کہ انہوں نے اڑن تشتری کو دیکھا ہے۔ امریکہ میں اس طرح کے خیالات پر یقین رکھنے والوں کی تعداد برطانیہ سے بھی زیادہ ہے۔ وہاں کے شہریوں کا ماننا ہے کہ اڑن تشتریوں کا دیکھا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین سے باہر خلا میں بھی زندگی آباد ہے۔ امریکہ میں ایسا ماننے والوں کی تعداد 34% ہے، تاہم لوگوں کا یہ یقین حقیقت کے برعکس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج تک خلائی مخلوق کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں دیکھا، لیکن دنیا کے سائنسدانوں کو شاید یہ علم نہیں کہ اس اڑن تشتری میں جو مخلوق خلا سے دنیا دیکھنے آئی تھی، انہیں کرۂ ارض پر کلمہ طیبہ کے نام پر وجود میں آنے والا دیش اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خوبصورت ترین دھرتی پسند آئی، اور اس لیے بھی کہ جنت سے ددخارا ابلیس بھی پاکستان میں مقیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلائی مخلوق گزشتہ 70 سال سے پاکستان میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، خلائی مخلوق کی صورت نہ تو پہلے کسی نے دیکھی تھی اور نہ اب نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کے سر پر سلمانی کیپ ہوتی ہے، لیکن پاکستانی بڑے جہاندیدہ لوگ ہیں۔ ان کی چٹی حس انہیں بتاتی ہے کہ خلائی مخلوق انسان نما خاکی ہیں، اس لیے خاکی لباس میں ہوتے ہیں۔ خلائی مخلوق کی یہی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتی جو بعد میں انہیں بھگتنا پڑے۔ مثال کے طور پر مارشل لا، ان کے ساتھ ابلیس اور ابلیس پرستوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ خلائی مخلوق جو چاہتی ہے وہ ابلیس نما کمینوں سے کرواتی ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کمینے کو لطف و کرم کی ایک نظر اور بھی سرکش اور کمینہ بنا دیتی ہے۔ 9 مئی کی زندہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایک قومی لیڈر کو خلائی مخلوق کے کرداروں نے عدالت سے انتہائی توہین آمیز انداز میں اٹھا لیا، اور پلک جھپکتے میں قومی اور نجی تنصیبات کو پاکستان بھر میں آگ لگی، اور ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے اندر 10,000 سے زائد کلمہ دوستوں کو اٹھا لیا گیا، اس لیے کہ خلائی مخلوق ہر کام اپنے منصوبے کے تحت کرتی ہے، اور منصوبہ ساز وہ ہے جس کو ایبسلیوٹلی ناٹ کا دکھ ہے۔ ناظرین، تب سے اب تک اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں خلائی مخلوق کی خواہشات ورجو ہوا اور ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں گھس کر انہیں اٹھا لیا جو پاکستان میں مدینہ ثانی کی حکمرانی کے علمبردار ہیں۔ اب جب خلائی مخلوق اخلاق کی حد سے بھی تجاوز کر گئی ہے تو پاکستان پرستوں کے وجود میں ایمان کی شمع بھی روشن ہونے لگی ہے۔ وہ اپنے آنے والے کل سے مایوس بھی نہیں ہیں۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کوئی دانا کسی نادان کے ہاتھوں کوئی سختی دیکھے تو دل میلا نہ کرے، کیونکہ اگر پتھر سونے کے برتن کو ریزہ ریزہ کر بھی دے تو سونے کی قیمت کم نہیں ہوتی، اور نہ ہی پتھر سونا بن جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ طوائف کو طوائف کہہ دینے سے طوائف کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جب آنکھوں میں حیا کا پانی خشک ہو جائے تو خون بھی سفید ہو جایا کرتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم۔ برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔